میاں صاحب کو آواز جا رہی ہے. ابھی یہ انہوں نے نعرہ لگایا جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے بعد اگر آج میاں صاحب کی کامیابی کا سہرا کسی کو جاتا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، جس میں آپ سب ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ بھائی ہیں، جنہوں نے مشکل ترین حالات کے باوجود 3 سال نہیں کئی سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے ظلم کا سامنا کیا، جنہوں نے جبر کا سامنا کیا، جنہوں نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، جنہوں نے انتقام کا سامنا کیا، لیکن نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. میرے شیروں، میں آپ کو مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جماعت کا ساتھ دینے کا، وفا نبھانے کا، نواز شریف کا ساتھ دینے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے شیروں، پاکستانیوں، تیار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹس باندھ لو. پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے. میری آواز، 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 میری آواز. اور یہ مسلم لیگ نون کا، اور یہ مسلم لیگ نون کا وہی مسلم لیگ نون کا آج یہ سیکریٹریٹ ہے جہاں سے بہت بہت بڑی تحریکیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جن کو نواز شریف نے لیڈ کیا، شہباز شریف نے لیڈ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کرایا. وہ یاد ہے نا عدل کی بحالی کی تحریک، جب میاں صاحب یہاں سے نکلے تھے آپ سے خطاب کر کے تو چند سو لوگوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اچھرا پہنچتے پہنچتے وہ لاکھوں کے ہجوم میں بدل گیا. اور وہی کل مسلم لیگ نون کا قافلہ آپ کی بیٹی مریم نواز، آپ کے بیٹے حمزہ شہباز کی انشاءاللہ تعالی شرکت کے ساتھ یہی قافلہ اس جی ٹی روڈ پہ میاں صاحب کی، نواز شریف کی اس تحریک کو کامیاب بنانے جا رہا ہے انشاءاللہ. جو تحریک کا آغاز ووٹ کو عزت دو تحریک کا آغاز انہوں نے 2017 میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالے جانے کے بعد جی ٹی روڈ سے کیا تھا. تو تیار ہے نا انشاءاللہ جی ٹی روڈ کا کل کا یہ سفر آپ کو نواز شریف کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان پہ واپس لے کر جائے گا انشاءاللہ. مسلم لیگ نون کے شیروں روز کہتا ہے، اب تو ٹانگیں کانپنے کو دل نہیں کرتا کہ کہے ٹانگیں کانپ رہی، اب کہنا چاہیے کانپے ٹانگ رہی ہیں. روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میرے پاس بڑے پتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں. اب تمہارا پتا کٹ چکا ہے. اب اگر تمہارے پاس ترپ کا ایک ہی پتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ،
तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। कहता है अवाम निकले मेरे 27 के जलसे में, अवाम जरूर निकलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक एक दिन देखते ही देखते शेरों, एक तरफ नवाज शरीफ है जो इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, जिसने सख्त तरीन वक्त काटा, एक तरफ शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन में मौजूद होने के बावजूद उनकी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा नहीं टूटा, और एक जगह ये न्याजी है कि अभी भी इक़्तिदार पे बैठा है लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। एक एक करके तमाम बंदे रुखसत हो चुके हैं। अब कितने 2 दर्जन से जायद तो टीवी पे आकर कह चुके, इसके मुंह पर कह चुके कि हम इमरान के साथ नहीं है। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुल्क से। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है, और एक एक दिन करके मेरे भाइयों बहनों, एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। मुझे ये बताओ, कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स, कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक़्तिदार से चिपका रहेगा? देखिए, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई खुददारी, कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है, वरना कोई और होता और देखता कि उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ गई है, उसके वजीर आजम की कुर्सी होने के बावजूद उसका साथ छोड़ गई है, तो इज्जत वाला आदमी को लोगों को खुदा हाफिज कह के निकल जाता। लेकिन एक एक दिन करके मुझे बताओ, इस इक़्तिदार का कोई फायदा है? इक़्तिदार बगैर इख्तियार के कोई फायदा है? क्या नवाज शरीफ ने आपको यह सिखाया है कि इक़्तिदार से चिपके रहना, भले इज्जत हो या ना हो? तो इज्जत तो जाती रही। एक अपने मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा भाग जाता है। कभी ये देखा, कभी देखा पाकिस्तान के 75 सालों में कभी देखा मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि अपने ही लोगों को इक़्तिदार में रहते हुए उनको शो कॉज नोटिस जा रहे हैं कि बोलो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा? और मैं धमकियों पे उतर आया कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। ये नहीं निकाल सकता उनको, ये सिर्फ उनको धमकियां दे रहा है। तो धमकियों के जरिए अपना इक़्तिदार का एक एक दिन भीख में लेना, क्या ये कोई इज्जतदार आदमी की बात है? हाथ उठा के बताओ, क्या ये इज्जतदार आदमी की बात है? और फिर ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एरिया रगड़ रहा है दिन रात। लेकिन एक दफा फिर मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूं कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारी हुकूमत होने के बावजूद तुम्हें छोड़ गए, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जो अकड़ कर तकब्बर के साथ, भाई एक मिनट भाई, जो तकब्बर के साथ अकड़ कर बड़ी रौनियत के साथ ये कहता था मैं नारे नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। ऐसे होता है जब आपके बड़े बोल, आपका तकब्बर, आपकी बड़ाई आपकी आंखों के आगे आती है, आपके सामने आती है, क्योंकि तकब्बर और बड़ाई सिर्फ एक जात की है और वो है अल्लाह ताला।
تو تمہارا اقتدار کسی سازش نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار کسی عالمی سازش نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار اپوزیشن نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار کسی سیاسی پارٹی نے ختم نہیں کیا. سن لو, تمہارا اقتدار عوام کی بددعاؤں نے ختم کیا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو میری بہنوں, جب میں اسلام آباد کورٹ کی پیشی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں, واپس آ رہی ہوتی ہوں, یا کسی جج سے کسی ریلی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں, تو پیٹرول اسٹیشن کے اوپر جب میں چائے کافی لینے کے لیے اترتی ہوں تو یقین مانے عوام مجھے, کوئی ٹرک ڈرائیور, کوئی رکشہ ڈرائیور, کوئی کچھ مجھے کہتے کہ بی بی خدا کے واسطے اس نحوست سے ہماری جان چھڑاؤ. اور یہ بات پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. ایک بار میں پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول ڈلوا کے نکل رہی تھی, پرویز رشید صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص نے گاڑی دور روکی, کوئی پڑھا لکھا شخص لگتا تھا. اس نے ایک کاغذ پہ لکھ کر کے خدا کے واسطے عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ, اس نے دور سے وہ پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان اپنے مکافات عمل کا شکار ہوا ہے, اپنے تکبر کا شکار ہوا, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوا ہے. بھائی وہ دن ہمیں بھی یاد ہے کہ تم اپنے اتحادیوں سے ہاتھ ملانے کو تم گناہ سمجھتے تھے. آج انہیں 2 سیٹس والوں کے گھر پہ ناک رگڑ کے حاضری دے رہا ہے. یہ مقافات عمل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں, مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. اور آج جب اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے تو سرکاری پیسے پر, سرکاری مشینری استعمال کر کے, آپ کے خون پسینے کی کمائی استعمال کر کے, ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر کے وہ سرکاری سارے وسائل استعمال کر کے جلسے کر رہا ہے. جہاں پر وہ سرکاری پیٹرول سے سرکاری ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے, سرکاری بلٹ پروف مرسیڈیز میں جاتا ہے, تو عوام تم سے حساب ضرور مانگے گی. حساب دینے کا وقت اب آ گیا ہے انشاءاللہ. دیکھو, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا حمزہ نے ابھی اپنی بات میں براڈ شیٹ کا بھی ذکر کیا. بڑی تم نے لوگوں پر بہتان لگائے, چوری کا, ڈاکے کا, تم نے یہ نیریٹو, یہ بیانیہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے خلاف تم نے بلڈ کیا. تو آج جب اقتدار کی کشتی ڈول رہی ہے نا, تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا, یہ صرف اقتدار جانے کا خوف نہیں ہے, یہ میری بات لکھ کے رکھ لو کہ یہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر اقتدار چلا گیا تو میری ان چوریوں کے جس کے تانے بانے بڑی گالا سے ملتے وہ ساری کھل جائیں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں, ایک منٹ, بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری بات میں کرنے لگی ہوں کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کا اقتدار ابھی گیا نہیں ہے, جانے والا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی چوری کے, ڈاکے کے جتنے بھی ہوش ربا داستانیں کھلیں گی, لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. وہ لاہور کی ایک خاتون فرح, ساری دنیا جانتی ہے لیکن نام کسی نے نہیں لیا, میں نام لے رہی ہوں. وہ فرح جو ہے اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں. کوئی پوسٹنگ, کوئی ٹرانسفر, کوئی تبدیلی, کچھ بھی کروڑوں روپے سے کم رشوت میں نہیں ہوتا. اور وہ تانے بانے سارے عمران خان کے گھر سے ملتے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ثبوتوں کی بھرمار آپ میڈیا پر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے اقتدار میں نہیں آیا تھا. غضب خدا کا, میری توبہ. تم حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہو, ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہو اور کہتے ہو حضرت عمر فاروق تو اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر اناج کی غریب کو پہنچایا کرتے تھے, اور تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اور سیاسی شہید بننے چلے ہو. یاد رکھنا, تم سیاسی شہید بننے کی کوشش بھی مت کرنا, کیونکہ تم کبھی
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. اگر تم آلو پیاز کا ریٹ پتا کرنے نہیں آئے تھے تو کیا تم غریب کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ کیا تم غریب کے چولہے بجھانے آئے تھے؟ کیا تم کسان سے اس کا ٹیوب ویل اتنا مہنگا کر دیا، کھاد مہنگی کر دی، تم کسان سے اس کی روٹی چھیننے آئے تھے؟ تم غریبوں کی نیندیں حرام کرنے آئے تھے؟ تم میڈیا سے ان کے قلم چھیننے آئے تھے؟ تم میڈیا سے ان کی آزادی چھیننے آئے تھے؟ انشاءاللہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل لانگ مارچ میں. لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم مہنگائی سے نجات چاہتے ہو، اگر تم لاقانونیت سے نجات چاہتے ہو، اگر تم چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات چاہتے ہو، اگر تم اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو تو پاکستان کی خاطر نکلو. ناظرین، مریم نواز کارکنان کے خطاب کرے رہی ہے. سنن چونا ہے تے ظالم جی کاری رات ختم تھیण واری ہے. کارکن مشکل ترین حالتن کے موڈینو